न्यूज अपडेट्स के बाद आपको बताएं, माली बजट 2025-26 में छोटी गाड़ियों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। चेयरमैन पंजाब ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं सेल्स टैक्स में इजाफे से छोटी गाड़ी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो ऑटो मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर हमें सुनसान जो है वो दिखाई दे रही है। ऑटो मार्केट में जो ग्राहक है वो ना होने के बराबर है। ताहम बताया ये जा रहा है कि इसकी बुनियादी वजह 12% से सेल टैक्स बढ़ने के बाद 18% हो जाना है, जिससे जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में तो वैसे ही इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है कि लोग जो है वो नहीं ले पा रहे। जो ये ऑटो मार्केट है ये मुकम्मल तौर पर तकरीबन छोटी गाड़ियों की बदौलत ही चल रही थी। बड़ी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर कम सेल हो रही थी, क्योंकि ये ऑटो मार्केट छोटी गाड़ियों की है। चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान के इस वक्त मेरे साथ चौधरी तारिक करीम साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि पीछे गाड़ियों का रश जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये तमाम सूरत हाल बजट के बाद पेश आई या पहले भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी? और क्या कहेंगे 12% से बढ़ाकर 18% कर देना, क्या छोटी गाड़ियाँ इस तरह आम तर सूरत हाल में आप फरोख्त कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 4 साल से मुसलसल हमारी जो फील्ड है या जो हमारा बिजनेस है उससे कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। उसे मुसलसल टैक्स बढ़ते गए। माली बजट 2025-26 में छोटी गाड़ियों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। चेयरमैन पंजाब ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। कहते हैं सेल्स टैक्स में इजाफे से छोटी गाड़ी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो जाएगी। हुकूमत छोटी 7 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट की इजाजत दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आम आदमी की सवारी भी शहरियों से छीन ली है। इंपोर्ट की गाड़ी का ड्यूटी टैरिफ कम किया जाए। चौधरी तारिक करीम का मजीद कहना था कि हुकूमत छोटी 7 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे। माली बजट 2025-26 में छोटी गाड़ियों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। वापस रुख करते हैं वसीम शहजाद का और उनसे जानते हैं कि उनका मजीद क्या कहना था। जी वसीम। तो इस सिलसिले में हम सब ने यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप इसको हमारी फील्ड को भी देखें। हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार वो बसता है। हमारे पास लोग बेचारे कई शोरूम वाले तंग भी हैं, तो इस पर आप नज़रसानी करें और हमारे लिए कोई सहूलतों का बंदोबस्त करें। अभी तो पंजाब का बजट आना है, उसमें देखें कि हमारे लिए क्या सहूलतें होती हैं या नहीं होती। या अपना टैक्स बढ़ जाते हैं, ट्रांसफ़र फीस बढ़ जाती है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ा देते हैं। इसके वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसके लिए हम बस आप उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और मुतालबा भी कर सकते हैं कि ये करें। आप ये कह रहे हैं कि 2 सालों में मुल्तान शहर में या बाकी इर्द गिर्द नवाब में हम 50% जो है वो शोरूम कम होते देख रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपकी डिमांड्स क्या हैं और टैरिफ के हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या कहें? ये मैं मुल्तान की ख़ास तौर पर बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो शोरूम का बिज़नेस है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है कि जब गाहक नहीं है, अखराजात इतने ज़्यादा, तो लाजमी शोरूम बंद होंगे। हम तो ये कहते हैं कि जी आप ड्यूटी कम करें इसमें, जो आप इतनी ड्यूटी ले रहे हैं, और इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखें कंपनियों पे, ताकि गाड़ी मौके पे दें लोगों को आसानी के लिए। ये नहीं होता कि लोग बुकिंग करा लेते हैं और उसके बाद गाड़ी पे ऑन होता है। हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ऑन नहीं होना चाहिए, आवाम को सस्ती सवारी मैसर होनी चाहिए। ये बताइए, जो गाड़ियाँ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट के हवाले से आपको क्या कहना है? कि गवर्नमेंट ने बजट में भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी तक तफसीलात आना बाकी हैं, या यकीनन तफसीलात आना बाकी हैं। आप चाहते क्या हैं कि कितना साल तक पुरानी जो गाड़ी है उसको किस तरीके से जो है वो हैंडल करना चाहिए? क्या पॉलिसी होनी चाहिए जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और आम शहरियों के लिए भी फ़ायदेमंद? इस पर गवर्नमेंट को चाहिए ये कि जो 7 साल पुरानी गाड़ी है उसे इंपोर्ट की इजाज़त दे और उसके ड्यूटी टैरिफ कम करें, ताकि लोग भी आसानी से अपना एक गाड़ी परचेज़ कर सकें। और जो इंपोर्टर है उससे भी कोई खातर ख्वाह फ़ायदा हो सके, ताकि वो
آپ کی معیشت میں اور پیسے دے رہا ہے اور ٹیکس بھی بڑھتا ہے, انکم ٹیکس ہے, 10 قسم کے ٹیکس بڑھتا ہے وہ, تو اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے. اوورال کیا تجویز گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے اس تمام تر صورتحال میں؟ اگر یہ جس طرح 12% سے بڑھ کر 18% کے قریب جو ہے یہ ٹیکسز چلے گئے ہیں, تو آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس مارکیٹ کا؟ کیونکہ چیئرمین ہے پورے پنجاب کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس آٹو مارکیٹ کا کیا فیوچر ہوگا اگر اسی طریقے سے مہنگائی جاری رہی تو؟ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا تو آہستہ آہستہ لوگ کاروبار چھوڑ کے کسی دوسرے کام میں شفٹ ہو جائیں گے. کافی لوگ تو شفٹ ہو چکے ہیں, تو باقی لوگ بھی اسی انتظار میں کہ اچھا ٹائم آ جائے, نہیں تو ورنہ پھر حال تو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بندہ کو روزگار کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس حساب سے یہ آگے کام چلنے والا نہیں ہے. اس سال اگر میں بات کروں سب سے چھوٹی گاڑی کی, تو اس کی مالیت جو ہے وہ کیا ہے؟ بجٹ آنے کے بعد, سیل ٹیکس بڑھنے کے بعد سب سے چھوٹی جو گاڑی اس وقت کنسیڈر ہو رہی ہے وہ کتنے تک میں چلی جائے گی؟ وہ 32 لاکھ میں آ جائے گی. پہلے اب وہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے؟ اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ کا فرق پڑے گا, جو کہ زیادہ ہے. دیکھیں آپ جو سزوکی کا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے, اس پہ ٹیکس ہے ایک چھوٹی گاڑی پہ گورنمنٹ مختلف مد میں نا, تو اسے ٹیکس میں ریلیف دیا جائے اور کمپنی کو بھی بند کیا جائے کہ وہ ڈالر کے ریٹ سے جو ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے اس حساب سے وہ گاڑی کی قیمتیں بھی کم کرے. کمپنیز جو ہیں وہ جو گاڑیاں بنا رہی ہیں اس وقت, پہلے کیا حساب تھا گاڑیوں کے بنانے کا, مینوفیکچر کا؟ کیا اب مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سلو کر دی گئی ہے ریٹس بڑھانے کے لیے, یا کیا صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہونا کیا چاہیے؟ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا کس کی ذمہ داری ہے, کیا کہیں گے؟ یہ تو چیک اینڈ بیلنس کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارے جو سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی, صرف اسمبلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مینوفیکچرنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 70% پارٹس پاکستان میں تیار ہوں, تاکہ اس پہ بھی ٹیکس لگے, اس پہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور گاڑی کی قیمت بھی کم ہو, جو کہ انہوں نے آج تک اس پہ توجہ نہیں دی. کسی گورنمنٹ میں اس پہ توجہ نہیں کی کہ ہم نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ باہر کی کمپنیوں کے ساتھ, تو انہیں لازمی تھا کہ 3 سال کے اندر 70% پارٹس پاکستان یا جس ملک میں گاڑی بن رہی ہے اس میں تیار کریں گے. تو ہمارا ساتھ ہم تو مینوفیکچرنگ تو نہیں کر رہے نا, ہم تو اسمبلنگ کر رہے ہیں. اسمبلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میرے پیچھے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس وقت جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور کافی زیادہ تعداد میں جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر کھڑی تو ہوئی ہیں, لیکن سیل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم سر کی طرف ہی چلیں گے. سر یہ بتائیے, اگر میں اس گاڑی کی بات کرتا ہوں اور چلوں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ نئی گاڑیوں کے اوپر بیس کر رہی ہے, یا پرانی گاڑیاں مارکیٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ اس وقت مارکیٹ چل کیسے رہی ہے, کیا مارکیٹ چل رہی ہے صرف چھوٹی گاڑی پہ اور یوز گاڑی پہ. نئی گاڑی پہ جو اشرافی ہے وہ تو لے لیتی ہے, عام آدمی نہیں لے سکتا. تو اب اگر یہ 12 سے 15% جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو یہ یقیناً چھوٹی گاڑی پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. چھوٹی گاڑی پہ لگا ہے خاص طور ابھی دیکھیں ٹیرف آئے گا تو پتہ لگے گا. فی الحال تو یہ انہوں نے چھوٹی گاڑی پہ لگایا. ابھی بڑی گاڑی پر اس طرح کوئی ٹیکس ابھی نہیں لگا, ابھی نہیں لگا. وہ امپورٹ پالیسی یا جن کے بعد کی جو بعد میں آئیں گی چیزیں منی بجٹ میں, اس میں واضح ہوگی کہ کیا کچھ اس میں لگا ہے. ابھی جو ہے جو اطلاعات جو تفصیلات موصول ہوئی بجٹ کے حوالے سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 12% سے بڑھا کر 15% جو ہے وہ 18% کے قریب 16 سے 18 تقریباً جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا, جس کی وجہ سے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں اس کی قیمت میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. بڑی گاڑیوں کی اگر ہم بات کرتے چلے تو بڑی گاڑیوں پر ابھی تک ہمیں اس طرح کے کوئی ٹیکسز دکھائی نہیں دیے گئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے, کیونکہ متوسط طبقہ یا چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں وہ چھوٹی گاڑی عام سواری جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی اس پالیسی کو بھی دیکھیں, اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے رول جو ہیں وہ وضع کیے جائیں جو عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو یہ ہمارے تاجر برادری ہے ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے, تاکہ ان کا کاروبار بھی چل سکے, آٹو شو روم جو ہیں وہ بھی چل سکے, اور عام شہری جو ہیں وہ بھی اپنی عوامی سواری کے اوپر جو ہے وہ سفر کر سکے. جی وسیم شہزاد, ہمارے ناظرین کو ذرا سادہ اور آسان الفاظ میں یہ بتائیے گا
کہ ایک گاڑی اس بجٹ سے آنے سے پہلے اگر ایک گاڑی 30 لاکھ روپے میں امپورٹ ہوتی تھی 5 سال پرانی گاڑی، تو اب وہ گاڑی امپورٹ کرنے پر کتنا خرچ آئے گا اور اس کی قیمت کیا ہوگی، عام عوام کو وہ کتنے کی ملے گی؟ ہاں، اب ہم سر کے ساتھ ہی چلتے ہیں. سر میرے ساتھ آئیے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان سب میں امپورٹ کی ہوئی گاڑی کون سی ہے؟ کیا کوئی گاڑی یہاں پر ہمیں امپورٹ کی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کچھ گاڑیاں یہاں پہ لگ رہا ہے مجھے کہ بیک سائڈ پہ کچھ گاڑیاں ہیں جو کہ امپورٹ کی گئی ہیں، انہی سے ہی ہم پوچھیں گے. یہ ہونڈا ویزل جو ہے یہ امپورٹ کی ہوئی ہے. تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے اسی گاڑی کی طرف اور دیکھیں گے کہ یہ ایکوا ہے، یہ بھی امپورٹ کی ہوئی گاڑی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گاڑی امپورٹ کی ہوئی ہے تو یہ بجٹ سے پہلے آپ نے جب اس کو امپورٹ کی تو یہ پاکستان لانے میں کتنے تک کی پڑی، اور اب جو ہے یہ کتنے تک کی پڑے گی، کیا کہیں؟ اس میں ہوتا ہے کہ ڈیوٹیز اور اس میں جب پورٹ کے چارجز وغیرہ ملا کے دیکھا جائے تو یہ 55 لاکھ کی تقریباً پڑ جاتی ہے. اس وقت 55 لاکھ روپے کی پڑ رہی ہے. بجٹ کے بعد اس کو کتنا مہنگا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا گاڑیوں کی نسبت، صرف گاڑیوں کی بات کریں تو اس لائن کے اندر تو کہاں پہنچے گا، کیا کہیں گے یہ والی گاڑی کتنے تک کی پہنچے گی؟ میرا خیال ہے یہ تقریباً 10 لاکھ روپیہ بڑھ جائے گا ریٹ. گاڑی پر جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور اس وقت صورتحال کی بات کرتے چلیں تو وہ یقیناً بڑی عجیب سی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر تو چھوٹی مار گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیاں بھی مہنگی ہو رہی ہے، تو یہ بزنس کیسے کرے گا یہاں پر؟ وہی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا نا کہ جب نہیں کریں ہوگا تو پھر بند کر دیں گے، یہی ہوگا، پھر اور تو کوئی حل نہیں ہے نا. کہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ گاڑیوں کو بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو پیش کیا جا سکے. لیکن اس وقت اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ گاڑی جو ہے وہ ایکوا. بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.